کہ اپنے بزرگوں کی بات، اسلاف کو جنہوں نے مان لیا ہے کہ اللہ اور رسول کی جگہ پر جو یہ کہہ دے وہی ان کی بات ہے، کہتے ہیں تقلید واجب ہے، جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس یہی ہے، آپ بن کر کے اس پر چلتے جاؤ، کچھ پرواہ نہیں ان کے ساتھ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہو تو کوئی بات نہیں، مجالسیں ہیں یہاں بھی ان کے ساتھ رہے گے اور وہاں بھی ہمیشہ ساتھ رہیں گے، کچھ پرواہ نہیں آپ کو، ہم بھی کوشش کریں گے کہ کی جائے خالی کر کے، اور وہ بزرگ ہمیں راستہ بتائیں گے۔ مالک نے یہی بات بیان کی ہے سورہ 7 میں کہ آج ایمان کی قیمت نہیں ہے، آپ کی مخاطب اس قوم کے اندر جو اپنے کو منسوب کرتی ہے ہمارے خلیل ابراہیم کے ساتھ، جو حنیف تھا اور جو شرک کے شائبے سے اس کا ایمان تھا، اور آج یہ کہتی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ طریقے پر چلیں گے اور کوئی چیز نہ چھوڑیں گے، چاہے پورا زور لگا دیں اور اللہ کا نام لے کر ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اپنی اس حالت کے ڈنکے پیٹے، ہم آپ کی بات ماننے پر تیار ہیں۔ تو مالک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ کچھ پرواہ نہیں ہے، یہ الزام تراشی کرے، یہ تہمتیں دھریں، یہ کفر اور ارتداد کی لعنت سے تم کو ملوث کرنے کی کوشش کرے، بزرگوں کا دشمن اور اسلاف کا عداوت کرنے والا شمار کرے، لیکن پرواہ نہیں ہے قرآن کی بات اور اس انداز سے جو قرآن کی تفسیر اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ ھذا ذکر، یہ اللہ کی بات ہے، یہ یاد دہانی ہے، بھولا سبق یاد دلانے کے لیے، جو وعدہ کر کے توحید کا آیت ہے کہ الست بربکم قالوا بلی، تم نے کہا تھا، یہ ذکر ہے یاد دہانی کروانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے، کتابیں اتاری ہے، آخری کتاب اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اور اس نبی کو بھی لائے گا جس کو اٹھا لیا ہے، اور اس وقت وہ آنے کے بعد سارا فیصلہ کر دے گا حق اور باطل کا، اور جو آج یہ حق کلے امردار بنتے ہیں ان کی گردن ماری جائے گی اگر توبہ نہ کرے، اس لیے حدیث بخاری مسلم میں آیا ہے کہ اس وقت دھرتی کی پیٹھ کے اوپر سوائے ایمانداروں کے ایک بے ایمان بھی موجود نہیں ہوگا، چاہے اپنے کو وہ کچھ کہنے والا ہو۔ بڑا یہ ذکر ہے، یہ اللہ کی بات ہے، اس کو کھل کر آنا چاہیے، دیکھ اور پتہ، اور کچھ پرواہ نہیں، چھوٹے تو کھانا پڑتی ہے اس راہ میں، زخم تو چاٹنا پڑتے ہیں شیرانہ بات، یہ راستہ ہی ایسا ہی ہے، جوان مردوں سے یہی شیوا ہے، لیکن انجام کتنا حسین، کتنا پیارا ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، کہ یہاں پر شہید کر ڈالے جاؤ، کھانے تمہاری بھیڑ دی جائے، میدان جنگ میں تمہارا سر اچھلے، یا اللہ کے ساتھ ایمان کے اوپر تم مالک سے ملاقات ہو جاؤ، تو اس کے بعد متقیوں تمہارا ٹھکانہ صحیح معنوں میں اصلی ٹھکانہ ملنے والا ہے، اور وہ جنات عدن، وہ ہمیشہ کی گھنیرے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، اور جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو یہ دروازے کھلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اپنی بادشاہت اور جس کی وسعت کا عالم یہ ہوگا، چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہوگی، بلکہ وہ تمہارے انتظار میں خوش آمدید کہنے کے لیے دروازے کھول کر تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، جنتوں کی یہ بہاریں تمہارے اوپر قربان کرنے کے لیے بے قرار ہوں گی، جیسے فرمایا وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ یہ بھی لے جائے جائیں گے عزت کے ساتھ جن متقیوں کو کرتے تھے، تابوت کی نشاندہی کرنے کے بعد للکارتے تھے، پھر چوٹے کھا کر سہلا لیتے تھے اور زخم چاٹ جاتے تھے شرانہ وار، اور صبر کے ساتھ جمے ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر وہاں داخل ہونے کے بعد پھر زندگی کی صبح و شام دیکھو، متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ من الشراب، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، تکیہ لگا کر بیٹھیں گے، میوہ جات کی بھرمار ہوگی اور مشروبات کی انتہا نہیں،
کبھی ختم نہ ہوگی، ہر آنکھ اس کے اندر نکھار آئے گا، اضافہ ہوتا جائے گا۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہی تم سے وعدہ تھا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَةُ الطَّرْفِ اطراف، اور ان کی ساتھنیں ہوں گی شرمیلی نیچی نگاہوں والی، ہمسن عشوہ ترازی کے ساتھ۔ فرمایا یہ تم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ نے وہ پورا ہو رہا ہے، اور یہ ورث پھر کبھی ختم نہ ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں ان سرکشوں کو، ان دنیا داروں کو بھی دیکھو، اپنی بڑائی کے لیے، کبھی دولت کے لیے، کبھی ناموری کے لیے، کبھی اپنی خدائی کے تخت پر سنگھاسن کے اوپر جلوہ افروز ہونے کے بعد اس کے دوام کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ایک تخت پر گدی مہیا کرنے کے لیے، پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ جو ظلم کیا تھا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ، اسی دنیا دار جو دین کا بھیس بدل کر، جو بے دینی پھیلا کر دنیا کما رہے تھے، فرمایا لَشَرٌّ مَآبٍ، ان کے لیے اللہ کے یہاں پہنچنے کے بعد بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ جہنم کی آگ ہوگی، یصلونھا، جھلسا جھلسا دے گی، اس میں جھونکے جائیں گے، بئس المہاد۔ اور کہا جائے گا ھذا، اس کا مزہ تو چکھ رہے ہو، اس آگ کی تلخی برداشت کر رہے ہو، یہ اکیلی آگ نہیں ہے، بل یذوقوہ، اس کا مزہ چکھو، اور حمیموں کا ساتھ یہ اولتا ہوا پانی بھی تمہاری ضیافت کے لیے ہے، اور یہ بدبودار یہ کٹلہو اور یہ پیپ کا جو دریا ہے یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے موجود ہے۔ اور یہی نہیں، وہ آخر من شکلہ ازواج، و ہزار لاکھ قسم کے عذابوں کی ایک سلسلہ ہے جو نہ ختم ہونے والا۔ فرمایا وہاں تمہارے یہ بزرگ، تمہارے اسلاف جس نے تم کو برباد کیا ہے، جن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہو، جہاں جہاں ان نے مکھی ماری ہے تم بھی وہی مکھیاں مار رہے ہو، اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر رہے ہو، صرف اپنے بڑوں کی پٹ کرتے ہوئے ان کے لیے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی قدر کی، تو کیا ہوگا؟ فرمایا تم اس جہنم میں پہلے سے پہنچ چکے ہوگے، تم گرو گھنٹال ہو، تم نے دنیا کو برباد کیا تھا، اپنا حال بھی سن لو کہ تم پہلے سے جہنم کی آگ میں جھلس رہے ہوگے، حمیموں کا ساتھ سے تمہاری ضیافت کی جا رہی ہوگی، اور جب تمہارے برداشت کیے ہوئے، تمہارے فتووں کے مارے ہوئے، تمہاری بڑائی کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے ہوئے، جب گروہ در گروہ تمہارے ساتھ داخل ہونے اور بھاگنے کے لیے جو یہ فوج آئے گی، تو آپس میں تم کہو گے ھذا فوج مقتحم معکم، کہ لوگوں یہ آ رہے ہیں، یہ فوج در فوج جو آ رہے ہیں، ہم نے ہمارے بزرگوں نے ان کو برباد کیا تھا، یہ بھی آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ لا مرحبا بہم، ان ظالم آنے والوں جو ہماری بات انہوں نے مانی ہے، اور ماننے کے بعد ہمارے گناہ
تو یہ ان کے ماننے والے اس حالت میں اللہ سے دعا کریں گے ربنا من قدم لنا ھذا فزدہ عذابا ضیفا فی النار، کہ مالک یہ ہیں جنہوں نے ہم کو برباد کیا ہے، ان کے اوپر دوہرا اور چہرا عذاب گنا زیادہ ان پر عذاب ڈال کر بچا جنہوں نے برباد کیا ہے۔ تو اس طرح سے بتا رہا ہے کہ لوگوں تم دنیا کو برباد کر رہے ہو، کل اللہ سے آگ سے کر جاؤ، اور جو برباد ہو رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں، ان کو جو جوڑا جا رہا ہے کہ ہوشیار ہو جاؤ، یہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کے درمیان کچھ تو تمیز کرو، اپنی جان کو اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ کے سپرد کرنے والوں۔ فرمایا اس کے بعد اب یہ دونوں مل جائیں گے، ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے، اور کہیں گے وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، کہ آپس میں کہیں گے جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے کہ اسلاف اور ہمارے سلف صالحین کو یہ نہیں مانتے، گستاخ ہیں، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے تم کو گمراہ کیا، وہ کافر اور مشرک تھے، چاہے علم والے جن کو مانا جاتا ہو، چاہے تم رحمت اللہ علیہ کہو، چاہے امام گردانو، لیکن وہ طاغوت تھے، اور ہم دنیا میں ان کو اشراف کہتے تھے، ان کو گالیاں دیتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، تہمت تراشیاں تھیں، ہر طرح کے ان پر الزام لگا کر ان کو دنیا میں ذلیل کرنا چاہتے تھے، لیکن بزرگوں وہ یہاں نظر نہیں آتے، ہمارے ساتھ یہ کیا بات ہے؟ اتخذناہم سخریا، کیا یہ ہماری نادانی تھی کہ ہم نے ان کو مذاق کے طور پر، نقلی طور پر ہم نے ان سے مذاق کا طریقہ اختیار کیا تھا، ام ذاقت عنہم الابصار، یا کہیں وہ بھی یہاں پڑے ہوئے تو نہیں ہے؟ مالک فرماتا یہ دیوانے سب کچھ کھل جانے کے بعد بھی ابھی تک ان کے مزاج ٹھکانے نہیں آئے، یہ شرک کی لعنت ایسی لعنت ہے۔ فرمایا یہ ایک دن کی بات نہیں، اب یہ ہمیشہ اشتراکی آپ کے ماحول میں رہیں گے۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، اب یہ ان کے بڑے بھی اور ان کے چھوٹے بھی برباد کرنے والے، برباد ہونے والے، اب ہمیشہ یہ ان کے اندر ہمیشہ خصومت رہے گی، اب لڑائی جھگڑا، لعنت ملامت اور پھٹکار ایک دوسرے کے ساتھ، اب ان کی زندگی اس انداز سے گزرے گی۔ دنیا میں یوں برباد کیا ہے اور یوں برباد ہوئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے ہوش و حواس کے ساتھ آگے بڑھو، قرآن موجود، سنت نبوی تمہارے سامنے، اب بزرگوں کے نام پر برباد کرنے والوں کی بڑائی کی جو چرچے ہیں ان کو تم سنتے ہو اور عقل و خرد سے کام نہیں لیتے، دوڑے چلے جا رہے ہو، جب وہاں تمہاری آنکھیں کھلیں گی اس وقت کیا کرو گے؟ یہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پوری طرح ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ محمد حنیف کے ساتھیوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کیونکہ محمد حنیف صاحب کے ساتھی بھی بالکل وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان بریلویوں، دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے جو پیروکار ہیں اور اپنے اکابرین کا دفاع کرتے ہیں جس طریقے سے، اور غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے امیر صاحب کو کیوں ایسی بات کر دی ہے۔ کچھ تو خیال کرو، اتنے محترم ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آپ نے کسی چیز کا بھی ان کا لحاظ نہیں کیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اصولی طور پر یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی بنیاد کے اوپر، رد شرک کے اوپر اور طاغوتوں کی نشاندہی کے اوپر، اور یہ کلیہ تھا کہ کوئی ناراض ہو، کسی پر چوٹ لگے، جب چھوٹے اور بڑے کا خیال کیے بغیر ہر چیز کو اللہ کی کتاب کے اوپر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے اوپر پرکھا جائے گا تو پھر کسی کا خیال نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں ان کا خیال کیا، جس طرح آج کر رہے ہو، اپنی آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے ہو، تو اس کے بعد ہمیشہ کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کا نقشہ اس بیان کے اندر کھینچا گیا ہے۔ تو اس کے لیے تیار ہو جاؤ، للہ توبہ کرو، پہچانو اپنے دوستوں کو اور اپنے خیر خواہوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ محمد حنیف صاحب نے تمہیں بالکل شرک کے گڑھے تک پہنچا دیا ہے، مرتے جاؤ گے، جو مرے گا گڑھے میں گرے گا، جو مر چکا وہ تو گئے، فارغ ہو گئے۔
چاہے خالد عزیز ہوں، صابر علی ہوں، یا فاروق چوہان ہو، یا اور محمد حنیف صاحب کی اپنی بیوی ہو، اور ابھی یہ چند دن پہلے یہ قصور کا وہ مرا ہے ایک آدمی، یوسف شاید اس کا نام ہے، وہ بھی انہی کے شرک کی وکالت کرتا رہا، امیر صاحب امیر صاحب۔ اور ایک اور ہمارے عزیز ہیں، وہ بھی جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی ہے سوائے اس کے قرآن حدیث کی کوئی بات نہیں کرتے، بس صرف 2 لفظ میں جا کے لکھ دیتے ہیں امیر صاحب جماعت، امیر جماعت، امیر، بس یہ اس کے دماغ میں آیا ہوا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن کو دیکھو، صحیح حدیث کو دیکھو، ایمان کو دیکھو، اور مرنے سے پہلے توبہ کر لو، ورنہ وہ آگ لگنے والی ہے۔ جو یہ ڈاکٹر صاحب نے نقشہ کھینچا ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے، یہ بالکل یہی کچھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خوفناک انجام سے اپنی پناہ میں رکھے۔